اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ اسلام آباد ایسا ہے، لاہور ایسا ہے، کراچی ایسا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرے یوٹیوب چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ تو گائز، ایسے کچھ جواب ہوتے ہیں ہمارے حکومتی نمائندوں کی جانب سے جب کبھی کراچی میں سیلاب کی سی صورت بنتی ہے، جب کبھی مونسون کی بارشیں شروع ہوتی ہیں تو کراچی تیلاب کی سی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور ایسے پچھلے کئی سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جب کبھی حکومتی اداروں پر پریشر بنتا ہے تو وہ ایکسکیویٹر لے کر کراچی کے نالے صاف کرنے پہنچ جاتے ہیں، مگر وہی نالے دوبارہ جب گند سے بھر جاتے ہیں تو پھر سیلاب جیسی صورتحال بننے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو کراچی کے متعلق ہی ہے، جس میں ہم کراچی کے سیلاب کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے ذرا تھوڑی سی بات کراچی کی ہسٹری کے متعلق کر لیتے ہیں، جس سے ہمیں مسئلے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان کی آزادی سے پہلے کراچی کو زیادہ تر کرانچی کے نام سے جانا جاتا تھا، مگر لفظ کراچی لوگوں میں زیادہ مقبول تھا، اسی وجہ سے کراچی میں تبدیل ہو گیا۔ کراچی کی بنیاد 1729 میں کلہوڑا فیملی کے دور حکومت میں کولاچی جو گوٹ کی بستی کے طور پر رکھی گئی تھی۔ یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری آپ کو بتاتا چلوں کہ بستی کا یہ نام ماہی کولاچی کے اعزاز میں رکھا گیا تھا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے بیٹے نے ایک آدم خور مگرمچھ کو مار ڈالا تھا، جس نے اس کے بڑے بھائی کو کھا لیا تھا۔ آج کے کراچی کا نام کولاچی جو گوٹ سے ہی لیا گیا ہے، جس کا حوالہ 1742 میں تباہ ہونے والے ایک بحری جہاز کی رپورٹ سے ملتا ہے۔ پاکستان کی آزادی کے وقت کراچی کی آبادی تقریباً 4 لاکھ لوگوں پر مشتمل تھی، جس میں زیادہ تعداد میں ہندو تھے، جو ٹوٹل آبادی کا تقریباً 51% تھے، مگر 1948 کے ہنگاموں کے بعد بہت سارے ہندو انڈیا چلے گئے اور 1948 تک تقریباً 4,70,000 لوگ انڈیا سے کراچی میں آ کے سیٹل ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا، جس کو 1958 میں تبدیل کر کے اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ 1960 کی دہائی میں کراچی کو دنیا میں اکنامک رول ماڈل سمجھا جاتا تھا۔ اسی دہائی میں کراچی میں جدید طرز کی تعمیرات کی گئیں، جس میں قائد اعظم کا مزار، مسجد توبہ، حبیب بینک پلازا وغیرہ شامل ہیں۔ حبیب بینک پلازا اس ٹائم ساؤتھ ایشیا میں سب سے بلند عمارت تھی۔ کراچی کی اسی ترقی کی وجہ سے کراچی کی آبادی میں 1941 کی نسبت 1961 تک 350% تک اضافہ دیکھا گیا، اور کراچی میں پاکستان کے باقی شہروں سے آ کے ایڈجسٹ ہونے والے لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا، جس میں زیادہ تعداد پشتون اور ناردرن پاکستان سے آنے والوں کی تھی۔ 1970 کی دہائی میں کراچی نے کنسٹرکشن بوم دیکھا، جب ان سارے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے بڑی عمارتوں کی ضرورت پیش آئی، جس میں اپارٹمنٹس کی تعداد زیادہ تھی۔ 1980 اور 1990 کے درمیان بہت سارے افغان مہاجرین بھی کراچی میں آ کے سیٹل ہوئے۔ اس کے بعد 2010 میں جب ناردرن پاکستان میں مسائل کی وجہ سے آرمی نے آپریشن شروع کیا، تو اس آپریشن کی زد میں آنے والے پشتون بھائی بھی کراچی میں آ کے ایڈجسٹ ہوئے۔ چونکہ کراچی پاکستان کا فائنینشیل ہب اور بہت سارے انڈسٹریل زون رکھنے والا شہر ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں روزگار کے مواقع زیادہ ہیں، اور تقریباً پورے پاکستان سے لوگ کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ جس کراچی کی آبادی 1947 میں پاکستان بننے کے وقت تقریباً 4 لاکھ تھی، وہ کراچی آج تقریباً 1,70,00,000 افراد پر مشتمل ہے، اور یہیں سے شروع ہوتے ہیں کراچی کے مسائل۔ کراچی میں بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے 2 موسمی دریا ہیں،
جس میں سے ایک لہاری اور دوسرا ملیر۔ دونوں خیر تھر رینج کے دامن سے شروع ہوتے ہیں اور 14 سے 20 کلومیٹر تک ایک دوسرے کے متوازی چلتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق ٹوٹل 58 نالے ہیں جن سے پانی ان دو دریاؤں میں جاتا ہے اور لگ بھگ 600 ایسے چھوٹے نالے ہیں جن کا پانی ان بڑے نالوں میں آتا ہے۔ سسٹینیبلٹی پلاننگ ایڈوائزر فرحان انور کراچی کے سیلاب کے مسئلے کی 4 بڑی وجوہات بتاتے ہیں، جس میں پہلی وجہ شہر کی تشکیل ہے، یعنی شہر میں کنکریٹ کی عمارتوں کی بھرمار ہے اور کھلی جگہیں غائب ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے بارش کا پانی زمین میں جذب نہیں ہو پاتا اور سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ دوسری وجہ ناکافی نکاسی آب کا نظام ہے۔ کراچی ایک بڑا شہر ہے جہاں صرف 2 ہی ایسے دریا ہیں جو بارش کے پانی کو سمندر تک لے جاتے ہیں، اور ان دریاؤں میں بھی پانی جن نالوں سے آتا ہے ان کی صفائی ٹائم سے نہیں کی جاتی اور کچرے کے ڈھیروں کی وجہ سے پانی کی نکاسی صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی۔ کراچی میں سیلاب کی تیسری بڑی وجہ تجاوزات ہیں۔ کراچی میں چھوٹی پانی کی گزرگاہوں پر لوگوں نے قبضے کر کے ان کو بلاک کیا ہوا ہے، یا پھر ان گزرگاہوں پر اس طرح سے تعمیرات کی ہوئی ہیں کہ وہاں پانی کی نکاسی یا تو ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ہو سکتی ہے تو وہ جتنا پانی آتا ہے اس کے لیے ناکافی ہے، جو سیلاب کا باعث بنتی ہے۔ اور چوتھی اور سب سے بڑی وجہ ناکافی منصوبہ بندی ہے، جہاں شہر میں نیو کنسٹرکشن کے وقت نکاسی آب کا خیال نہیں رکھا جاتا اور یہاں تک کہ نیچرل پانی کے بنے راستوں کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، جو بعد میں سیلاب کا باعث بنتے ہیں۔ یہی جو سارے مسئلے میں نے بیان کیے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں حکومت کا کردار ضرور ہے، چاہے وہ برا نکاسی آب کا نظام ہو یا بری منصوبہ بندی۔ سندھ حکومت سیلاب آنے پہ تو نالے صاف کرنے آ جاتی ہے، مگر جیسا میں نے پہلے بتایا کہ سیلاب کے گزر جانے کے بعد دوبارہ سیلاب آنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ بیچ کے ٹائم میں جن ضروری باتوں کا خیال رکھا جانا چاہیے وہ نہیں رکھا جاتا۔ اگر سندھ حکومت کراچی کے غریب عوام کے لیے اچھی رہائش کم پیسوں میں فراہم کر دے تو لوگ نالوں کے قریب اپنی بستیاں نہ بنائیں۔ اسی طرح اگر ٹائم پہ نالوں کی صفائی کی جائے تو بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح کی بہت ساری اچھی چیزیں کی جا سکتی ہیں جن سے کراچی میں بسنے والے لوگوں کی مشکلات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ مگر اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے خدمت خلق کا جذبہ، جو پاکستان کے حکمرانوں میں شاید نہیں۔ ہوپفلی اس ویڈیو سے آپ کو کراچی کے سیلاب کے مسئلے کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری ملی ہوگی۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں۔ جانے سے پہلے ایک میسج: ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ دوز اراؤنڈ یو۔ اللہ حافظ۔